بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص ایسا تھا جو کہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ انسان کو اپنے کام سے پیار کرنا چاہیے۔ 16 سال کی عمر میں اس نے کالج کو خیر آباد کیا اور کیلی گرافی کی کلاس لینا شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو انٹرسٹ تھا وہ موبائل اور کمپیوٹر میں بڑھتا گیا۔ فقط 20 سال کی عمر میں اس نے اپنے گھر کے گیراج میں ایک چھوٹی سی کمپنی شروع کی۔ وہ محنت کرتا رہا، کام کرتا رہا۔ 10 سال گزرنے کے بعد اس نے ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایک مرتبہ اپنے پارٹنر سے بحث کرنے کی وجہ سے اس کو اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک ایسی کمپنی جس کی بنیاد اس نے خود رکھی، اس کو اسی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ وہ کافی ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کی کافی پریشان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پھر بھی محنت کرتا رہا، کام کرتا رہا۔ فقط 2 سال گزرنے کے بعد اس نے ایک نئی کمپنی کی بنیاد رکھی اور کمپیوٹر کی دنیا میں اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ ایپل کمپنی نے اس کی کمپنی کی شہرت کو دیکھا اور اس سے متاثر ہو کے اسی کی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ یوں ایک مرتبہ پھر وہ ایپل کمپنی کا دوبارہ سے مالک بن گیا۔ آج آئی فون پوری دنیا میں جانے اور مانے جاتے ہیں، اور وہ شخص وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسٹیو جاب ہے، جس نے کالج کو خیر آباد کیا، جس نے ساری زندگی مشکلوں میں گزاری۔ اس کو اسی کمپنی سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اس نے اپنے مشن کو جاری رکھا، محنت کرتا رہا۔ ایک اور کہانی بتاؤں گا۔ ایک ایسا شخص تھا جس کو بچپن میں اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس کا ٹیچر اس کو ایک لیٹر دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچہ نالائق ہے اور زندگی میں کبھی پڑھ نہیں سکتا۔ وہ بچہ لیٹر لے کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس کی ماں اس کا لیٹر اوپن کرتی ہے، مسکراتی ہے اور اس کے بچے کو کہتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت جینیس ہے، آپ کا بچہ بہت لائق ہے۔ ہمارا اسکول، ہمارے ٹیچرز یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پڑھا سکیں، لہٰذا آپ اس بچے کو خود پڑھائیں۔ اس کی والدہ اس بچے کو خود پڑھاتی ہے، خود محنت کرتی ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کی پڑھائی کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ وہ بچہ ٹرین میں اخبار بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی غلطی کی وجہ سے ٹرین کا مالک اس کو زوردار دھپڑ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک کان سے بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مشکلیں اس نے فیس کی، لیکن ایک شوق اس میں ہمیشہ سے رہا، اور وہ شوق یہ تھا کہ زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا، وہ ٹرین میں اخباریں بیچتا، پیسے ملتے، وہ پیسے بچاتا، ان پیسوں سے وہ وہ کتابیں خریدتا، وہ نئی نئی کتابیں پڑھتا، نئے نئے آئیڈیاز کو سوچتا، وہ زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتا۔ اس نے دیکھا پوری دنیا میں اندھیرا ہے، کیوں نہ ان میں روشنی لائی جائے، پوری دنیا کو روشن کیا جائے۔ اس نے بلب بنانے کا خیال اس کے ذہن میں آتا ہے۔ اس بلب کو بنانے کے لیے وہ 9999 بار کوششیں کرتا ہے اور 9999 بار ناکام ہو جاتا ہے۔ 10,000 کوششیں کرنے کے بعد آخر وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک صحافی آتا ہے، انٹرویو لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم 9999 بار ناکام ہوئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے 9999 وہ طریقے بھی بتا دیے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا۔ اور وہ شخص وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈیسن ہے۔ ایڈیسن نے بھی اپنی ساری زندگی وہ مشکلوں کا سامنا کیا، ناکامی کو فیس کیا۔ ایک مرتبہ اس کی جو لائبریری تھی اس میں آگ لگ جاتی ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ باہر کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسمائل کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا شکر ہے میری ساری غلطیاں جل گئی، کل سے نئے سرے سے کوشش کروں گا۔ یہ دونوں کہانیاں آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں دوستو، زندگی کسی کی بھی سموتھ نہیں ہے، زندگی کسی کی بھی ہموار نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جو بڑا انسان ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ دوسروں کے اوپر الزام نہیں لگاتا بلکہ اپنے اوپر کام کرتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ زندگی میں جب گرتا ہے، ٹوٹ کے بکھرتا ہے، وہ دوبارہ سے اپنی
ذات کو جوڑتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے کوشش کرتا ہے، زندگی میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، اور دنیا بھی انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جن کا سفر زیرو سے اور مائنس سے شروع ہوتا ہے، اور ایک زیرو سے شروع کر کے وہ ایک پیک پہ پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ سو دوستو یاد رکھیے گا، زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے مشن کو، اپنے کام کو جاری رکھتے رہنا چاہیے۔